السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرۂ مبشرہ اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین، یار غار، صحابی رسول، سسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور ابو بکر کنیت تھی۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقب تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ اور ام الخیر ان کی کنیت تھی، اور والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتداً جیسا کہ بزرگوں کا قاعدہ ہوتا ہے، وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے اور فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضعف کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرف با اسلام فرمایا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمر پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے فرزند ارجمند حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی، اور 14 ہجری میں 97 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر کو ابتدا ہی میں حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ ان سے پہلے صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے، اور ایک نہایت ہی دردناک واقعے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بصد اصرار ملنے گئے، تو آپ کی والدہ ام الخیر بھی آپ کو ان کے پاس لے کر گئیں۔ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اپنے بیٹے کو لے کر پہنچی ارقم بن رقم کے مکان میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ میری والدہ حاضر ہیں، ان کو راہ حق کی ہدایت کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً مشرف با اسلام ہو گئیں۔ حضرت ام الخیر نے بھی طویل عمر پائی۔ وہ اپنے بیٹے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں، لیکن اپنے شوہر ابو قحافہ سے پہلے وفات پا گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے ایک تاجر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی دیانت و راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے، اور ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع ہوتا تھا۔ اگر کسی دوسرے شخص کے یہاں کوئی جمع کروا دیتا تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایام جاہلیت میں بھی شراب سے ویسی ہی نفرت تھی جیسی زمانہ اسلام میں۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص انس اور خلوص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفر میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلت نبوت عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر احباب مخلصین اور اپنے رازداران کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور توحید خدا کے پرستار بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آئینہ دل پہلے سے ہی صاف تھا، صرف اللہ کی توحید کا عکس باقی تھا۔ گزشتہ صحبتوں کے تجربوں نے نبوت کے خد و حال کو اس طرح واضح کر دیا کہ اب معرفت حق کے لیے کوئی انتظار باقی نہ رہا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اور صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبداللہ اسلام کے سب سے تابع و درخشاں جواہر ہیں، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ان حضرات کے بعد حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن عاص بھی آپ ہی کی ہدایت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ اکابرین صحابہ تھے جو اسلام کے آسمان کے چمکتے ہوئے اور روشن ستارے تھے، لیکن ان ستاروں کا مرکز شمسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات تھی۔ اعلانیہ دعوت کے علاوہ ان کا مخفی روحانی اثر بھی ان سعید روحوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا تھا۔ چنانچہ اپنے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اور اس میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت رقیق القلب بھی تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لوگ آپ کی گریہ و بکا کو دیکھ کر جمع ہو جاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانیوں کے باوجود 13 برس تک مکہ میں تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے، مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ کے دست و بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ قبائل عرب اور عام مجموع میں تبلیغ و ہدایت کے لیے جاتے تو بھی حضرت ابوبکر ہم رقاب ہوتے اور نسب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ کا انتہائی خلوص کے ساتھ تعارف کرواتے۔ مکہ میں ابتداً جن لوگوں نے توحید کو لبیک کہا، ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی جو اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان مظلوم توحید کے ماننے والوں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کیا۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فخیرہ، نہدیہ جاریہ، بنی مومل اور بنت نہدیہ اور نذیرہ، ان سب حضرات نے اسی صدیقی جود و کرم کے ذریعے سے نجات پائی۔ کافر جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرتے تو یہ مخلص جانثار خطرہ میں پڑ کر خود سینہ سپر ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے۔
مشرکین اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر ان کو کہا، اللہ تم سے سمجھے، کیا تم صرف ان کو اس لیے قتل کرو گے کہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں؟ اسی طرح ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے اپنی چادر سے گلے مبارک میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت اتفاقاً حضرت ابوبکر وہاں پہنچ گئے اور اس ناہنجار کی گردن کو پکڑ کر خیر الانام علیہ السلام سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم ان کو اس لیے قتل کرو گے جو تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق میں رشتہ مصاہرت مکہ ہی میں قائم ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن رخصتی ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھے۔ چنانچہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ کے چچا نوفل بن خویلد نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت ابوبکر کے خاندان نے ان کی کچھ خبایت نہ کی تو ان اذیتوں سے مجبور ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت حبشہ کا قصد کیا، لیکن راستے میں ایک قرابت دار ابن الدغنہ کے کہنے پر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ ابن الدغنہ کا کہنا تھا، تم مفلس و بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو، میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ ابن الدغنہ کے ساتھ پھر مکہ واپس آ گئے۔ قریش نے ابن الدغنہ کی امان کو تسلیم کیا، لیکن فرمائش کی کہ ابوبکر کو سمجھا دو کہ وہ جب اور جس طرح چاہے اپنے گھر میں نمازیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن گھر سے باہر ان کو نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت الہی کے لیے اپنے صحن میں جو مسجد بنائی تھی، کفار کو اس پر بھی اعتراض ہوا۔ انہوں نے ابن الدغنہ کو خبر دی کہ ہم نے تمہاری ذمہ داری پر ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں چھپ کر اپنی مذہبی فرائض ادا کریں گے، لیکن اب وہ صحن میں مسجد بنا کر اعلان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہم کو خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے آبائی مذہب سے بدعقیدہ نہ ہو جائیں، اس لیے تم انہیں مطلع کر دو کہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ تم کو ذمہ داری سے بری سمجھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی شرط پر ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور نہایت بہادری کے ساتھ ابن الدغنہ کو جواب دیا کہ مجھے تمہاری پناہ کی حاجت نہیں، میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ کافی ہے۔ کفار و مشرکین کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نہایت خلوص و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس دفعہ آپ نے مدینہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن بارگاہ نبوت سے یہ حکم ہوا کہ ابھی اجرت سے کام نہ لو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں،
عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ فرمایا ہاں تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صبح اور شام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک روز منہ کو چھپائے ہوئے خلاف معمول ناوقت تشریف لائے اور فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ ارشاد ہوا ہاں تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے اسی انتظار میں بیٹھے تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی رخت سفر تیار کیا۔ حضرت اسماء کو توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنا کمربند پھاڑ کر باندھا اور دربار نبوت سے ذات النطاقین کا خطاب پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں پہلے داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سوراخ نظر آئے ان کو بند کیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے درخواست کی۔ آپ اس غار میں داخل ہوئے اور اپنے رفیق و مونس کے زانوں پر سر رکھ کر مشغول استراحت ہو گئے۔ اتفاقاً اسی حالت میں ایک سوراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانثار نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا اور خود اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا، زہر اثر کرنے لگا، درد کی تکلیف کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفاشوار رفیق نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی کہ اس سے خواب راحت میں خلل اندازی ہوگی، لیکن اتفاقاً ایک آنسو کا قطرہ ڈھلک کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپکا، جس سے حضور بیدار ہو گئے اور اپنے مخلص غم گسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگایا، اس تریاق سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ہدایت کر دی تھی کہ دن کو مکہ میں جو واقعات پیش آئیں رات کو ہمارے پاس آ کے ان کی اطلاع کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کی چراگاہ میں بکریاں چرائیں اور رات کے وقت غار کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ صبح کے وقت جب حضرت عبداللہ واپس آتے تو حضرت عامر بن فہیرہ ان کے نشان قدم پر بکریاں لاتے تاکہ نشان مٹ جائیں اور کسی کو شبہ نہ ہو۔ رات کے وقت انہی بکریوں کا تازہ دودھ غذا کے کام آتا۔ غرض 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں بسر ہوئیں اور یہ تمام کارروائی اس احتیاط سے عمل میں لائی جاتی کہ قریش کو ذرا بھی شبہ نہ ہوا۔ اس عرصہ میں کفار بھی اپنی کوششوں سے غافل نہیں تھے۔ جس روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی روز قریش کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو گیا اور تمام ضروری تدبیریں عمل میں لائی جا چکیں۔ چنانچہ ابو جہل وہاں سے ایک روز رات بھر کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن جب وقت معین پر خوابگاہ میں داخل ہوا
تو وہ گوہر مقصود سے خالی تھا۔ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے دولت قدے پر گیا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے والد کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو جہل نے غضبناک ہو کر زور سے ایک تماچا مارا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ قریش اپنی ناکامی پر سخت برہم تھے۔ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ بہت سے بہادروں نے مذہبی جوش اور انعام کی تماں میں آپ کی تلاش شروع کی۔ مکہ کے اطراف میں کوئی آبادی، کوئی ویرانہ، کوئی جنگل اور پہاڑ یا سنسان میدان ایسا نہیں ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ ایک جماعت غار کے پاس پہنچی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو نہایت اضطراب ہوا اور مایوسی کے عالم میں بولے، اگر وہ ذرا بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، مایوس و غم زدہ نہ ہوں، ہم صرف 2 نہیں ہیں، ایک تیسرا یعنی اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس تسلی بھرے فکرے سے حضرت ابوبکر صدیق کو اطمینان ہو گیا اور ان کا مضطرب دل امداد غیبی کی امید اور جرأت اور استقلال سے معمور ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کے کفار جو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو مطلق محسوس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اسی غار میں چھپا ہے، اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ چوتھے دن یہ کارواں آگے روانہ ہوا۔ اب اس میں بجائے 2 کے 4 آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو راستے کی خدمات کے لیے پیچھے بٹھا لیا۔ عبداللہ بن اریقت آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کبھی آگے بڑھ جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اسی اثنا میں سراقہ بن جیشم قریش کا ایک ہرکارا گھوڑا اڑاتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف زدہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ سوار قریب پہنچ گیا ہے۔ ارشاد ہوا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا کی کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اتر کر پانسا پھینک کر فال نکالی۔ جواب آیا کہ اس تعاقب سے دست بردار ہو جاؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر آگے بڑھا، پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر امان طلب کی اور واپس ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کثیر الاحباب تھے۔ راستے میں بہت سے ایسے شناسہ ملے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ابوبکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ گول مول جواب دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں۔ غرض اس طرح پہلی منزل ختم ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے ایک سایہ دار چٹان کے نیچے فرش درست کر کے اپنے محبوب آقا کے لیے استراحت کا سامان مہیا کیا اور خود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے ایک گڈریا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے ایک شخص کا نام لیا، پھر دریافت فرمایا کہ اس میں کوئی 2 دہاری بکری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ہمیں دودھ دے دو۔ اس نے رضامندی ظاہر کی تو آپ نے ہدایت کی کہ پہلے تھن کو اور ہاتھوں کو گرد و غبار سے اچھی طرح صاف کر لو۔ اس نے حسب ہدایات وہ دودھ دھو کر پیش کیا۔ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر خدمت بابرکت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا اور دوسری منزل کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا 12 ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال مدینہ کے قریب پہنچا۔ انصار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو انصار استقبال کے لیے نکلے اور ہادی برحق کو حلقہ میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوس کو داہنی طرف مڑنے کا حکم دیا اور بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ یہاں انصار جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ غلطی سے حضرت ابوبکر کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب سامنے نظر آنے لگا اور جانثار خادم نے بڑھ کر اپنی چادر سے اپنے آقائے نامدار پر سایہ کیا تو اس وقت خادم و مختون میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند روز مقیم رہ کر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں مہمان ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اہل و عیال بھی حضرت طلحہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا مہاجرین کے لیے نہایت ناموافق ہوئی۔ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حال پوچھا تو زبان پر یہ شعر جاری ہوا: ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ یہ حال دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیفیت عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: اے اللہ، تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر، اس کو بیماریوں سے پاک فرما، اس کے سا اور مد میں برکت دے اور اس کے وبائی بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ دعا مقبول ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرض سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی ہوا مہاجرین کے لیے مکہ سے بھی زیادہ خوش آئند ہو گئی۔ مدینہ پہنچتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی باہمی اجنبیت اور بیگانگی کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بھائی چارہ کرا دیا۔ اس مواخات میں اعزاز و مرتبہ کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برادری حضرت حارثہ بن ظہیر سے قائم کی گئی، جو مدینہ میں ایک معزز ترین شخصیت کے حامل تھے۔ مدینہ اسلام کے لیے آزادی کی سرزمین تھی۔ فرزندان توحید جو کفار کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ اس مرکز پر جمع ہونے لگے اور اب آزادی و اجتماع کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کی عبادت کا موقع حاصل ہوا۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تعمیر مسجد کا خیال پیدا ہوا۔ اس کے لیے جو زمین منتخب ہوئی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ گو ان کے اولیاء اور اقربا بلا قیمت پیش کرنے پر مصر تھے، تاہم رحمت للعالمین نے یتیموں کا مال لینا پسند نہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس مقام پر بھی اس مسجد کی قیمت ادا کی۔ اس طرح مدینہ پہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلے صدیق اکبر ہی کے ابر کرم نے اسلام کے لیے جود و سخا کی بارش کی قیمت ادا کرنے کے علاوہ یہ پیر مرد کامل اس کی تعمیر میں بھی نوجوانوں کے دوش بدوش سرگرم کار رہا۔